بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مقدس کی ایک عظیم ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نازل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے کھلنے اور جتنی حالات و مصائب ناگفتہ حالات ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت مرحمت فرمائی، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو قرآن مقدس کی اس عظیم صورت میں ایک مسلمان کے لیے مختلف حالات اور پریشانیوں میں صبر کرنے کی صلاحیت، اور اسی طرح اگر اس پر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کی خاصیت اس مبارک صورت کے اندر موجود ہے، اور مال و دولت یعنی غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس مبارک صورت کی برکت سے مال و دولت کی فراوانی مرحمت فرما دیں گے۔ یہ تاثیر ہے، یہ خاصیت ہے اس مبارک صورت کی۔ اور ایک اور خاصیت بھی بیان کی گئی ہے، پڑھنے کے طریقے بھی بتلائے گئے کہ کس طرح کس آیت کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ اگر مرتبہ چاہیے، نیک نامی چاہیے، تسخیر خلائق چاہیے، لوگوں میں عزت و مقبولیت اگر پسند کرتے ہو، تو اسی صورت مبارکہ کی اگلی آیت کو آپ پڑھ لیں، یعنی سورۃ الانشراح ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اگر مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، الجھنوں سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس مبارک صورت کی ایک آیت ہے جس کو 21 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ان حالات سے بندے کو نکال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر حالات اور پریشانیاں آئی، مسائل آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان مع العسر یسرا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مرحمت فرمائی۔ فرمایا اے محبوب، اب حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں، ان کی عجیب عجیب کارستانیاں، ان کی دشمنیاں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ کے آگے روشن ایام آ رہے ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، یسر اور آسانی آپ کے لیے میں پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کر دی، وہی دشمن مغلوب ہو گئے، اللہ رب العزت نے فتح مبین مرحمت فرمائی۔ تو بہرحال سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ برادران عزیز، ایک آدمی اگر اس قسم کی بندشوں اور رکاوٹوں میں الجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے راہ مسدود اور مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سورت کو صرف 72 مرتبہ روزانہ پڑھ لے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی غم اور پریشانی میں اور قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، آئے روز قرض پہ قرض بڑھ رہا ہے، اور قرضے سے خلاصی اور نجات کی کوئی سبیل اور راستہ نہیں ہے، تو پھر علماء نے لکھا ہے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گنجینہ اسرار میں عمل لکھا ہے۔ فرمایا کہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھے، الم نشرح ایک بار، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھے، پھر اس عمل کو 3 مرتبہ کرے، یعنی الم نشرح 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو اس کو 21 مرتبہ پڑھے، بعد نماز عشاء یا فجر۔ اور جو بھی اس کی پریشانی ہے، اپنی پریشانی کا تصور اپنے دماغ میں لے آئے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، اے اللہ اس عمل کی برکت سے میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ عز و جل اس مبارک صورت کی برکت سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور اسی طرح قرضے کے اندر ڈوبا ہوا آدمی اس آیت کو پڑھے اور اس کا اسی طریقے سے روزانہ ورد کرتا رہے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس آیت مبارکہ کو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب تک 3 مرتبہ یہ پڑھے، اور وہ مسنون دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اس دعا کو پڑھے۔ پہاڑوں برابر بھی اگر قرض ہوگا اللہ پاک اس قرضے سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور ایسے ہوا ہے جن ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے قرض سے نجات کے لیے ان معمولات کو اپنایا ہے، اللہ پاک نے معجزاتی طریقے سے ان کو قرضے سے نجات عطا فرمائی ہے، معجزاتی طریقے سے۔ ایسے قرضوں سے نکلے جیسے کوئی آدمی مٹی جھاڑ کے چلا جاتا ہے، اس طرح اللہ پاک نے ان کے قرضوں کو جھاڑ دیا، ان سے دور کر دیا، اور پروردگار عالم نے پھر اتنے وسائل بھی عطا فرما دیے کہ نقد اپنا نظام چلا رہے۔ تو اسی طرح اگر نیک شہرت مطلوب ہو، آفاق عالم میں اگر مشہور ہونا چاہتا ہے، نیک نامی چاہتا ہے، لوگوں میں عزت مطلوب ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اگلی آیت مبارکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سورۃ الم نشرح اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو 21 مرتبہ پڑھے، اگر ہو سکے تو 21 مرتبہ یا رافعو یا کبیرو یہ پڑھے، یا رافع یا کبیر، یا رافع یا کبیر، یہ بھی 21 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو نیک نامی عطا فرما دیں گے، اور لوگوں کی نظروں میں پہلے جیسا کیسا بھی تھا اب محبوب و مقبول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مقبولیت عطا فرمائیں گے۔ اگر مشکلات میں الجھا ہوا ہے، ایک پریشانی سے نکلا دوسری میں پھنسا، دوسری سے نکلا تیسری میں پھنسا، ایک گڑھے سے مشکل سے نکل رہا ہے دوسرے میں پڑ گیا، دوسرے میں گرا، اب یہ حالات تسلسل کے ساتھ اس کے چل رہے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اسی ترتیب سے عشاء اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الانشراح، اور جب اس آیت پر پہنچے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک تنگی 2 آسانیاں۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مسائل کو بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، پھر حضور کو تسلی دی کہ اے محبوب نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے آنے والے وقت میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقائے کار پیدا کر دیے، حضور کے لیے آسانی ہو گئی۔ اب آسانی اس طرح اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سانس پر اپنی زندگی کو نچھاور کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد 21 مرتبہ فَسَہِّلْ یا الٰہی کُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَیِّدِ الْأَبْرَارِ سَہِّلْ، علماء نے لکھا ہے اگر اس کا اضافہ کر لے تو بہت مفید ہے، مشکلات سے آسانی سے نکلے، پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اسی طرح اگر بعجلت حل چاہتا ہے مشکلات کا تو پھر 21 بار اس کا اضافہ کرے، اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیرا علیک کل عسیر علیک یسیر، یہ پڑھے، اللہ رب العزت جلد از جلد اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے۔ یعنی جو جلدی چاہتا ہے، پریشانی ہے، مدت بہت گزر گئی ہے اور مسلسل پریشانیاں جا رہی ہیں، مشکلات ہیں،
تو یہ پڑھے گا تو اللہ پاک جلد از جلد چٹکی میں اس کے معاملات کو سلجھا دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے جسم میں درد ہوتا ہو، کمر میں درد ہے یا چھاتی میں درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس آیت مبارکہ کو لکھ کر اسی مقام پر باندھ دیا جائے جہاں درد ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی برکت سے اس کے درد کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح برادران عزیز ایک اور عمل اللہ والوں سے ملا ہے، بہت مجرب ہے، وہ بھی اسی طرح 21 کی مناسبت سے جس طرح معمولات آ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلامتی چاہتا ہے، عزت و آبرو چاہتا ہے، دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ چاہتا ہے، ہر قسم کے موذی جانوروں کے شر سے اور موذی انسانوں، شیطانوں اور شریر جنات کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ القدر پڑھے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مال و دولت کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھے اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کو 21 مرتبہ پڑھے۔ اگر عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لے تو سلام ہی حتی مطلع الفجر یعنی طلوع فجر تک محفوظ رہے گا۔ اگر طلوع فجر کو پڑھے تو اللہ رب العزت شام تک محفوظ رکھیں گے، ہر شر سے محفوظ رہے گا، آبرو بھی محفوظ رہے گی، مال و جان بھی محفوظ رہے گا، اہل و عیال بھی محفوظ رہیں گے، اس کا گھر مکان بھی محفوظ رہے گا، جس چیز کی نیت کرے گا وہاں تک اللہ کی حفاظت چلی جائے گی۔ اور اسی طرح سلام علی نوح فی العالمین اگر اس کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بھی یہی فضائل و خواص ہیں، اللہ رب العزت اسی کی برکت سے محفوظ فرما دیں گے۔ حفظ سلام بھی اسی طرح کی خاصیت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔